أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 12 سے 14. سورہ انفال ہے، 9واں سپارہ ہے. اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں. میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو، یعنی مارو. فوق العناق واضربوا منهم كل بنان، اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، ہر پور پہ، ہر جوڑ پہ ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا. ذالکم فذوقوہ، چکھو. ذائقہ، ذاقہ یذوق، چکھو. ذالکم، چکھو. اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف بھی وہی فرما رہے ہیں، ملائکہ کی طرف وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے، ثابت قدم رہو. یہاں ان لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ اللہ کے حکم سے ہمارے کام بناتی ہیں. نہیں، یہاں پتہ چل گیا کہ اپنے طور پر فرشتے بھی کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جو اس کارخانہ حیات، نظام حیات میں ہر جگہ اسی کا حکم چل بھی رہا ہے، اسی کے حکم کا، اسی شہنشاہ کے حکم کا بول بالا بھی ہے. یہاں چوتھے انعام کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر. چوتھا انعام ہے کہ ان کے دلوں کو اور قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے. تو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی یہ بدر میں مدد فرمائی اس کا ذکر بیان فرمایا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب آپ اردو میں بھی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وہی فرما رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں. یہ ایک خفیہ نصیحت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا تھا کہ اس کے بندے اس کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف یہ وحی فرمائی جنہیں اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر اللہ نے بھیجا، اپنے دین اور اپنے مومن بندوں کی نصرت کے لیے نازل فرمایا تھا کہ اہل ایمان کو تسلی دے کر ثابت قدم رکھیے. ارشاد الہی ہوا سألقی، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دوں گا. تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور بناؤ، اور میں رعب و ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے اور میرے رسول کی تکذیب کریں گے. بنان یہاں پر جوڑ کے لیے استعمال ہوا ہے. ہاتھ پاؤں کے جوڑ بھی ہیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جسم کے جوڑ بھی مراد لیے ہیں. بنان، بنانتن کی جمع بھی ہے. اور بنان اگر آپ کہیں ایک طرح سے تو یہ بنیاد کو بھی کہتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا حدیث شریف، بنی الاسلام علی خمس، بنیاد ہے اسلام کی. کتنی چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد میں؟ 5 چیزیں ہیں. اعناق، گردنیں، عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں. فوقا، اوپر. وضربو، ضرب لگاتے ہیں جیسے آپ فضربو وضربو. بعض لوگ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں بڑی سختیاں ہیں. ایسا نہیں ہے. ابھی ہم آپ بات کرتے ہیں اس پہ. اپنے پولیس تھانوں کی بات کیجئے، اپنی عدالت اور کچہریوں کی بات کیجئے. کسی پہ جھوٹا الزام لگ جائے تو اس کو بغیر ثابت کیے ہوئے
ہتھکڑیاں لگا دینا، ہتھکڑیاں پہنا دینا، تھانے میں بند کر دینا، جیل بھیج دینا. بات کرتے ہیں ابھی اسلام کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام سخت ہے یا انسان سخت ہے؟ اللہ معاف کرے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی گردنوں پر مارو، ان کے ہر پور پر، ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. یعنی ان کی کھوپڑیوں پر مارو اور انہیں توڑ دو، گردنوں کو مروڑ دو اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ہاتھوں اور ان پاؤں کے بھی ٹکڑے کر دو کہ ہاتھ سے تلوار نہ پکڑ سکیں اور پاؤں سے چل نہ سکیں. فوق العناق، فوق العناق. ان کی جو حرکتیں ہیں نا، ان کی گردنوں کو بھی مروڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، كُلَّ بَنَانٍ. اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر جوڑ پر. بے شک کہ اللہ بھی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اللہ نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی بہت مہربان بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کیا کیا؟ خلاف کیا. کس کے؟ اپنے مالک کے، مالک کے بھیجے ہوئے رسول کے. مخالف ہو گئے وہ. اور مخالف ایسے نہیں، باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے. یہ سزا جو دی گئی ہے ایویں نہیں دی گئی جناب. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ بھی سخت عذاب والا ہے. جو اس کی مخالفت کرے وہ اسے گرفت میں لے لیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے. کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے غضب کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، ذَلِكُمْ سو یہ مزہ تم چکھو. اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار ہے. یہ کافروں سے خطاب ہے کہ دنیا میں اس عذاب اور سزا کو چکھو اور یاد رکھو کہ آخرت میں بھی کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا رکھا ہے. میدان بدر میں جس ذلت و رسوائی کا کفار کو سامنا کرنا پڑا اور جس شکست فاش سے سابقہ پڑا ان کو، جو ان کو پیش آیا، یہ بلا وجہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ سبب ہی نہیں تھا، بے سبب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. نہیں، بلکہ ان کی مسلسل 14-15 سالہ اسلامی دشمنی کا یہ نتیجہ تھا. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ اس کا رد عمل تھا. اور ابھی بھی انہوں نے پیچھا تو نہیں چھوڑا تھا. اسی لیے یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی اور ان کے بدن کے جوڑوں کو بھی ضربیں لگاؤ. اور یہ ظاہر بات ہے، کھلی ہوئی ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کے پور یا ان کی انگلیوں کے اطراف کنارے اگر یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے. اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے اور پیروں سے معذور ہو جائیں گے تو بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے، بلکہ کہاں جائیں گے؟ طبیب کے پاس جائیں گے، علاج کروائیں گے. اپنی صحت کی فکر لاحق ہو جائے گی تو مسلمانوں کا پیچھا تو چھوڑ دیں گے نا کچھ دنوں کے لیے. اور اگر گردنوں پہ مارو گے تو کام ہی تمام ہو جائے گا. پھر تو گردنوں پر مارو تاکہ ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہو جائے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر، ہر جوڑ پہ ضرب لگاؤ تاکہ وہ ہاتھوں سے نہ لڑ سکیں اور پاؤں سے نہ بھاگ سکیں، تمہاری گرفت میں آ جائیں وہ، تاکہ تھوڑا سا ہوش تو ٹھکانے آئے. یہ ایسے مدہوش اور بدمست لوگ ہوتے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آتے. یہ اتنے بہادر بننا چاہتے ہیں کہ کمزور لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں، بے بس اور مجبور لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. اگر کبھی ان کے ہاتھوں لگ جائے نا تو یہ ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شاقو یہ ہے شقن. شقن سے کیا ہے مراد؟ یعنی یہ باب مفعلہ سے آ رہا ہے. یہ مقابلے کے معنی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں، دوسری طرف دوسرا. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے پہ ہو. یعنی وہ مقابلے میں کس کے ہیں؟ یہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے پہ ہیں. مخالفت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں مخالفت پر یہ اتر آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مقابلے پر اتر آئے ہیں. کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے. اور اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہاں جو غور کرنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے یا وسوسے آتے ہیں، خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا دین ایسا ہے کہ جو مارنے کا حکم دیتا ہے، ضربے لگانے کا حکم دیتا ہے، تکلیف دینے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. بغیر غور کیے تو انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. دیکھیے یہاں پر جو مارنے کا حکم ہے کن لوگوں کو ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے. اور جو مارنے کا حکم ہے وہ کس کا ہے یہ بھی دیکھنا ہے.
کس کے لیے ہے, کس کا حکم ہے, کیوں ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایسی تو نہیں ہے. اب آپ آئیے ذرا اس سینیریو کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے. ٹھیک ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا سلوک کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ. یہ پیغام ہے مالک الملک کا, یہ حکم ہے اس مالک کا, اس خالق کا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. جب اس کی نافرمانی ہو رہی ہو تو یہ اس وقت کا حکم ہے جب اس کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہو, اس کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی علی الاعلان ہو رہی ہو, ان کو ستایا جا رہا ہو, ان کی بات کو رد کیا جا رہا ہو, ان کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اور یہ 1-2 دن کی بات نہ ہو, یہ 1 سال 2 سال کی کہانی نہ ہو. یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ صورتحال 15 برس سے گزر رہی تھی. 13 سال آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں جو گزرے سو گزرے, کتنی اذیتوں کے ساتھ گزارے مسلمانوں نے. مٹھی بھر لوگ, اور یہ لوگ ایمان نہیں لانے دیتے تھے. پھر یہی نہیں, جب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا, ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر, اپنا علاقہ چھوڑ کر, اپنے دوست احباب چھوڑ کر, ایون یہ کہ آپ کہیں اپنے گھر والے بھی چھوڑ کر, پاپیادہ پیدل اونٹنیوں پہ مشکلات کے ساتھ چھپتے چھپاتے مدینہ شریف جب یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے, اور ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے مدینے, اور مدینے میں بھی جب یہاں پر یعنی سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا ان لوگوں نے. اب دوسرا سال تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 15واں برس تھا. ٹھیک ہے, 15ویں سال. اب یہ یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں, یہاں بھی اذیتوں پہ اذیتیں پہنچانے کے لیے آ گئے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے بندے ضرور ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. اس کی آپ مثال اپنے اوپر رکھیں, دیکھیں ہمارا حاکم ہو, وقت کا حاکم ہو, امیر ہو, بادشاہ ہو, اس کے ساتھ اگر اس کی عوام بغاوت کرے تو کیا سلوک کرتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں کہ وہ کیا سلوک کے مستحق ہوتے ہیں؟ ان کے لیے کس سلوک کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کبھی آپ سوچیے اس پہ. پھر یہی نہیں, اپنے بستی میں دیکھ لیجئے, چور ڈاکو آ جائیں تو آپ کیا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو چلیے وہ لوگ ہیں جو سلوک کرتے ہیں تو ان کے عوض میں, ریوارڈ میں, بدلے میں آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ان لوگوں کی بات بتا رہی ہوں جو بنا وجہ آپ پر کوئی الزام لگا دیں, آپ کے نام FIR درج کروا دیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو پھر یہ اسلامی جو قوانین ہیں, جو اللہ کا حکم ہے, پھر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا, پھر کسی شبے میں آپ کو نہیں ڈالے گا. اب آپ کو میں بتاؤں, ایک انسان ہے خام خواہ کسی نے دشمنی کی وجہ سے, کسی نے ناراضگی کی وجہ سے, کسی نے حسد کی وجہ سے اس کے نام FIR کروا دی, جھوٹا الزام لگا دیا. کیا ہوتا ہے؟ پولیس آتی ہے, کیا کرتی ہے؟ گرفتار کرتی ہے. کہاں لے جاتی ہے؟ تھانے لے جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیس چلتا ہے. اس کو عدالت میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ ہتھ کڑی لگا کے پیش کیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ابھی تو صرف الزام لگا ہے, ابھی تو جرم بھی ثابت نہیں ہوا, لیکن آپ ہتھ کڑی پہنا دیتے ہیں. تھانے میں کس طرح کی جگہ پہ رکھتے ہیں؟ کچرے کے ڈھیر کے پاس رکھتے ہیں, لاک اپ میں رکھتے ہیں, پیچھے سے تالا بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آنے جانے پہ پابندی ہوتی ہے. اس کو کس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے؟ پھر یہی نہیں, عدالت سے کیا حکم نامے جاری ہوتے ہیں؟ جسمانی ریمانڈ ہے جناب, 3 دن کا, 24 گھنٹے کا, 48 گھنٹے کا, پتہ نہیں اتنے ٹائم کا, اتنے ٹائم کا. اچھا, وہ بڑھ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا سوچئے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ مارو پیٹو, جتنا مار سکتے ہو مارو. ٹھیک ہے, اور مار کے اس سے بیان لو, بیان اگلواؤ. یہ آپ کے خیال میں کیسا قانون ہے؟ یہاں تو دشمنوں کو مارنے کا حکم ہے, لیکن آپ کس کو مار رہے ہو؟ اس بیچارے کو جس کا بھی آپ نے الزام بھی ثابت نہیں کیا. کبھی آپ نے سوچا؟ پھر یہی نہیں کرتے, پھر کیا ہے؟ شیورٹی جمع کرائیے جناب, پھر آپ کی ضمانت ہوگی. آپ جیل بھیج دیتے ہیں, جسمانی ریمانڈ کے بعد آپ کہاں بھیج دیتے ہیں؟ جیل, قید خانے بھیج دیتے ہیں. قید خانے میں کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسے چلتے ہیں. پیسہ نہیں دیں گے کیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے, جتنا دل چاہتا ہے, جیسے جی چاہتا ہے مارتے ہیں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کبھی آپ کے پاس, ہمارے پاس خبریں نہیں آتی, لیکن ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین, آپ تو سادہ لو, بے گناہ, صرف شک کی بنیاد پر, صرف الزام کی بنیاد پر, صرف کسی کی حسد کی بنیاد پر, کسی کے پیسے کی بنیاد پر, کسی کے ساتھ آپ زندگی کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, اور اس کو آپ کبھی بھی برا نہیں سمجھتے, کبھی بھی اس کو آپ جرم نہیں سمجھتے, کبھی بھی آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. قرآن مجید کی جب آیات آتی ہیں, جب آپ کے مالک کا پیغام آتا ہے, تو آپ بہت برا سا منہ بنا لیتے ہیں اور بہت سارے وسوسے اور خیالات میں گھر جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ سوچئے گا, غور کیجئے گا. اسلامی قوانین میں یہ نہیں ہے, کسی پہ الزام لگے گا, جب تک کہ آپ ثبوت نہیں پیش کریں گے آپ اس کو قید نہیں کر سکتے, آپ اس کو زنجیریں نہیں پہنا سکتے, آپ اس کو ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکتے. اور آپ اگر قید میں بھی, اسلام تو یہ کہتا ہے قید میں بھی کسی کو رکھو تو کس طرح رکھو؟ بہت پیار سے رکھو. اس کے ساتھ کیا کرو؟ قیدیوں کو کھلاؤ جو کھاتے ہو.
تو آپ کو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. آپ کے مالک کا حکم ہے. کس کے ذریعے سے؟ نبی کے ذریعے سے. یہاں تو ان کو مجبور کیا گیا تھا، لڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا. یہ لڑنے تو نہیں آئے تھے، یہ بیچارے کہاں کھڑے تھے؟ صفے باندھے کھڑے تھے دھوپ میں. اللہ والے بھی، یہ اللہ والے تو صرف اللہ کے لیے کھڑے تھے، اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے. اپنی ذات کے لیے تو اپنے باپ کو نہیں مار رہے تھے، اپنے ذات کے لیے تو اپنے ماموں چاچا کو نہیں مار رہے تھے نا. آپ سوچیں ذرا، کھڑے تھے صبح سے، پہلو بدلتے تھے نا، تھکتے تھے. یہ تو اللہ کے لیے کھڑے تھے، تھک نہیں رہے تھے. تھک تو رہے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں تھک رہے تھے. یہ اللہ کے راہ میں تھکنا نہیں چاہ رہے تھے. نگاہیں سامنے تھی، دوسری جانب نہ تھکتے تھے. یہ تو اللہ کے حکم کے سامنے بس اپنے نگاہیں رکھے ہوئے تھے. کیا حکم آئے گا اللہ کے نبی کے ذریعے سے، بس اس حکم کو بجا لائیں گے ہم. یہ جو مار پیٹ ہے، یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جنگیں ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. یہ تو مالک کے حکم کے لیے ہے کہ مالک کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی بات مان لو. اور اس کی باتیں بھی بڑی سادہ ہیں، بڑی سیدھی ہیں، بڑی آسان سی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ سمجھیں تو. یہ جو اللہ والے تھے، یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے جاتے ہیں، وہ تھے. یہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ نہیں کر رہے تھے. ابھی آپ غور کریں، آپ اپنی ذات کے لیے اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیسے سلوک کرتے ہیں. بھائی ناخن بھی اس کا کھینچ لو، ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک بال پکڑ کے کھینچو، ٹھیک ہے، اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو گرم پانی میں ڈبکیاں لگاؤ. آپ کیا کرتے ہو سلوک؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ تو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی آپ بھی کسی کے نرغے میں آ کے آپ کے ساتھ یہ سزا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. لیکن پھر بھی آپ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ وہ لوگ جو کھڑے تھے وہ تو ارقالود کھڑے تھے، پسینے ہو رہے تھے، پسینے بہ رہے تھے، اپنے جانے لیے کھڑے تھے. تھوڑے سے لوگ تھے، ارقالود تھی پیشانیاں، قطرے ڈھلکتے تھے، مقدس داڑیاں تھیں جن پہ موتی سے چھلکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو پسینے سے شرابور تھے، بھیگے ہوئے تھے. گدائی میں بھی حاصل شوکت شاہانہ تھی ان کو. کھڑے تھے اس طرح جیسے کوئی پرواہ نہ تھی ان کو. وہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کھڑے تھے. جب بھی تو اللہ کی مدد آئی تھی، ایسے تو اللہ کی مدد نہیں آئی. آج بھی یہ مدد آ سکتی ہے اگر آپ آج بھی یہ کریں تو. قریشی فوج نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ کیا، کثرت نے قلت کو مٹا دینے کا منصوبہ کیا. قلت نے، تھوڑے سے لوگوں نے، کیوں؟ اللہ کی مدد کے ساتھ تو ان کو مٹانے کا منصوبہ ہو گیا پھر شروع. ٹھیک ہے، تو دیکھا جانب ہادی کامل دی پناہوں نے اجازت سب سے بڑھنے کے لیے مانگی نگاہوں نے. یوں ہی کفار جب یکبارگی بڑھتا نظر آیا تو اپنے ساتھیوں سے مشر کامل نے فرمایا، ابھی قائم رہو اپنی صفوں میں اے خرد مندوں، عقل مندوں، نظر اپنی رکھو اللہ پر، اللہ کے بندو. بچائے گا اسی کا ہاتھ ان شمشیر گیروں سے. قریب آئیں تو اس حملے کو روکو اپنے تیروں سے. صفوں میں ابتری آنے نہ پائے اے جواں مردوں، تحمل کے فرائض اپنے جانب سے ادا کر دو. اسلامی قوانین بڑے خوبصورت قوانین ہیں. ہر ایک کا تحفظ، ہر ایک کا لحاظ، ہر ایک کی عزت کا بہت زیادہ اہتمام ہے اسلام میں. لیکن جو لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے وہ بڑے خون خوار ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ اذیتیں تکلیف دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے گویا کہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک عام سی بات ہے. جانور کو بھی، اسلام تو جانوروں کو بھی تکلیف دینے کا حکم نہیں کرتا. اسلام تو جانوروں پر بھی رحم کا حکم کرتا ہے. اس اسلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں تو اصل میں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہ اسلام نہیں جانتے، وہ تو صرف نام کے اسلامی ہیں. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو مت سمجھیے کہ یہ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ ان کی گردنوں پہ مارو. یقین مانے کہ ایسے لوگوں کے زد میں کوئی بھی آ جائے وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بوڑھوں پر رحم کرتے ہیں، نہ عورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کمزوروں سے کوئی رعایت کرتے ہیں، نہ بیماروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. نہ یہ اپنوں کے ہوتے ہیں، نہ یہ غیروں کے ہوتے ہیں. یہ بہت ظلم ڈھاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کا حکم دیا کہ جو لوگوں کو جینے نہیں دیتے. اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے جیو اور جینے دو، لیکن یہ جینے نہیں دیتے لوگوں کو، سکون لینے نہیں دیتے لوگوں کو. اسلام کہتا ہے ایسے لوگوں کو سب ہستے سے مٹانے کے لیے پھر مجبور ہو جاؤ تو تلوار اٹھاؤ. اسلام کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ سب سے پہلے ان کو کیا کرو؟ اسلام کی دعوت دو کہ تم اپنے مالک کو پہچان لو. بس سیدھی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم اور میں، ہم بھائی ہیں. اسلام سے زیادہ بھائی چارے کا درس کون دے گا؟ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. ٹھیک ہے، ان کو دودھ پلاؤ، اونٹنیوں کا دودھ پلاؤ، بکریوں کا دودھ پلاؤ، ان کو دودھ پلاؤ، ان کو شوربہ روٹی کھلاؤ، ان کو گوشت روٹی کھلاؤ. ان کو اسلام سے زیادہ پیار محبت کا درس کون دے گا؟ اسلام مارنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن اے شریروں کو چھوڑ دیا جائے تو
تو کیا ہے دنیا میں شر پھیل جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, نہ کسی کی عزت, نہ کسی کا مال, نہ کسی کی جان, کوئی کچھ بھی سیف نہیں ہے. کسی پہ ایک الزام لگ جائے, پوری زندگی آپ بھگتتے رہو, آپ پوری زندگی عدالتوں کے چکر لگاتے رہو. آپ کو انصاف جو مل جائے تو بہت آپ خوش نصیب ہو, ورنہ اسی میں لوگ مر جاتے ہیں. اپنی عزت, اپنے سب کچھ, اپنے مال دولت سب اسی پہ کیا ہے لگا دیتے ہیں, اور پھر صدمہ اٹھاتے ہیں. کتنا صدمہ اٹھاتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا کرے. اسلام نہیں ہے ایسا. یہ انسان جو انسان بھی نہیں ہے, صرف انسان کی شکل میں, ٹھیک ہے, شکل انسان کی ہے, انسانوں کے خون پہنا ہوا ہے, اندر سے انسان نہیں ہے, اندر سے تو کچھ اور ہے. وہ الفاظ ہم کہنا بھی نہیں چاہتے. تو آپ ایسے انسانوں پر ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے نہیں. آپ دیکھ لیں, جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے, آپ ان کو اپنے اجرت پہ مزدوری پہ رکھ لیں, کیا کرتے ہیں وہ؟ لوٹ بھی لیتے ہیں آپ کے گھر کو, مار بھی دیتے ہیں موقع ملتا ہے تو بتائیے. تو اگر ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں گے, پتہ چلے گا تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کا امن و امان تباہ ہوگا. اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے یہ حکم کس کے لیے دیا ہے, کیوں دیا ہے؟ اور مسلمانوں کا یہ حکم تھوڑی ہے, یہ تو مسلمانوں کے مالک کا حکم ہے. مسلمان جس کو اپنا مالک مانتے ہیں, اس نے حکم دیا ہے. تو اس نے جو محبت کا درس دیا ہے وہ بھول گئے کیا؟ وہ بھی درس تو اسی کا ہے نا, وہ بھی تو پڑھو, اس کو بھی تو سمجھو گے تو سمجھ آئے گی نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے یہاں جو قوانین ہیں, جن قوانین پہ عمل درآمد ہم کر رہے ہیں, وہ قوانین اسلامی نہیں ہیں. اسلام کسی بھی مجرم کو ایسی سزا دینے کا حکم نہیں دیتا. اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی ہے تو اس کو طریقے کے ساتھ آپ سن کرو, اس کا ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے, تاکہ دوسرے لوگ چوری نہ کریں, آپ کا مال سیف رہے. آپ کہیں بھی کوئی چیز رکھ دو, اس کی سیفٹی آپ کو یقینی ہو کہ ہاں بھائی یہ سیف ہے, سیکیور ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ چوروں کو سزا ملتی ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کہ چوروں کو سزا نہیں ملے گی تو چور چھوٹے پھریں گے, آزاد پھریں گے, آپ کا مال سیف نہیں ہوگا, آپ کا مال سیکیور نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے آپ پریشان حال ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک ذہنی الجھن کا شکار ہوں گے, ٹینشن کا شکار ہوں گے. آپ خود سوچیں, تو اسلام نے جو سزائیں دی ہیں وہ اس طرح کی نہیں دی کہ آپ ان کو بند کر کے بس مارتے رہو, پیٹتے رہو, ان کی قمیضیں اتار کے ان کی پیٹھ پر اتنا مارو کہ چیخیں نکلیں ان کی. اسلام نے ایسے مارنے کا حکم ہی نہیں دیا کسی کو, چاہے وہ چور ہو, چاہے وہ ڈاکو ہو. مارنا ہے تو ہاں 1 لخت مار دو, آپ پھانسی پہ لٹکاؤ, مار دو. اذیتیں دینے کا حکم اسلام میں ہے ہی نہیں کسی کو. ہمارے یہاں کتنی اذیتیں دی جاتی ہیں, تھانوں میں اذیتیں دی جاتی ہیں, قید خانوں میں اذیتیں دی جاتی ہیں, ملزموں کو دی جاتی ہیں جن کا وہ ابھی ظلم تو ان پر الزام لگ گیا ہے لیکن جرم ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ دیکھو, آپ سارے کام قرآن کے خلاف کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں, ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دیں. اگر نہیں سمجھا, جس نے نہیں سمجھا اس نے اپنا نقصان کیا, کیونکہ بہرحال اس بات کا تو یقین آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے مرنا ہے. بے شک کہ کوئی یہ بات یقین نہ رکھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, لیکن اٹھنا بھی ہے. جب آپ اس دنیا میں آگے کھڑے ہو گئے, کچھ بھی نہیں تھے تو آ گئے, 50 سال آپ نے گزار لیے, 80 سال آپ نے گزار لیے, ٹھیک ہے, 100 سال کسی نے گزار لیے, لیکن بہرحال گزار لیے, زندگی گزر گئی, تو آخر تو کہیں جا رہے ہیں نا, کہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہیں کچھ اور بھی تو معاملات بھی تو ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے.